میں 12 سال کا تھا جب میری زندگی ایک ہی دن میں بدل گئی تھی۔ ابا نے اماں کو طلاق دی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اماں کے آنسو اور ان کی خاموشی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہیں۔ وہ بار بار مجھے سینے سے لگاتی، میرے بالوں کو سہلاتی اور کہتی، بیٹا اچھا انسان بننا، کسی سے نفرت مت کرنا۔ میں نے ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، مگر وہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں اور ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ ابا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہر وقت غصہ رہتا تھا۔ وہ کم بولتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ میں بھی ان سے ڈرتا تھا، اس لیے اپنے دل کی کوئی بات ان سے نہیں کرتا تھا۔ چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ ایک صبح ابا کو اچانک فالج کا شدید حملہ ہوا۔ محلے والوں نے انہیں اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے جان تو بچا لی، مگر ان کے جسم کا ایک حصہ بالکل بے جان ہو گیا۔ ابا بستر سے لگ گئے اور گھر کا سارا بوجھ میرے کمزور کندھوں پر آ گیا۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ محلے کے ایک آدمی نے مجھے ایک ورکشاپ پر کام دلوا دیا، جہاں صبح سے شام تک گاڑیاں دھوتا۔ میرے ہاتھ ہر وقت صابن اور گریس سے بھرے رہتے تھے۔ سردیوں میں برف جیسے ٹھنڈے پانی سے گاڑیاں دھوتے ہوئے انگلیاں سن ہو جاتی تھیں، مگر میں دانت بھینچ کر کام کرتا رہتا، کیونکہ اگر میں ایک دن بھی کام نہ کرتا تو رات کو ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ ورکشاپ کا مالک سخت مزاج ضرور تھا، مگر دل کا برا نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی میرے لیے کھانا بھی منگوا دیتا، کبھی کہتا، بیٹا ہمت نہ ہارنا، ایک دن ضرور اچھا وقت آئے گا۔ میں صرف مسکرا دیتا کیونکہ مجھے اچھے وقت پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساری دنیا ایک چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے گھر تک محدود تھی، جہاں ایک بیمار باپ میرا انتظار کرتا۔ میں ہر شام دوائی لے کر گھر آتا، انہیں کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور پھر رات گئے تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر ان کی آنکھیں جیسے مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ کئی مرتبہ میں نے ان سے اماں کے بارے میں پوچھا، مگر ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہنے لگتے اور وہ چہرہ دوسری طرف موڑ لیتے۔ میں سمجھ جاتا کہ شاید انہیں اپنے کیے پر افسوس ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک رات ورکشاپ پر بہت زیادہ کام تھا۔ شہر سے باہر جانے والی گاڑیوں کی دھلائی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اندر داخل ہوا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی، ابا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں دوڑ کر اندر والے کمرے میں گیا تو دیکھا ابا بستر پر بالکل ساکت پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ہلایا، ان کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ محلے والے میری آواز سن کر جمع ہو گئے۔ کسی نے ڈاکٹر کو بلایا، مگر ڈاکٹر نے آتے ہی افسوس سے سر ہلا دیا اور کہا، تمہارے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ نہ اماں میرے ساتھ تھی، نہ ابا۔ میں ابا کے سینے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ پھر جانے کیوں میری نظر ان کی پرانی واسکٹ پر پڑی، جو ہمیشہ بستر کے قریب لٹکتی رہتی تھی۔ میں نے وہ واسکٹ اٹھائی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس میں اب بھی ابا کی خوشبو موجود تھی۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ اچانک میری انگلی واسکٹ کے اندرونی کونے سے ٹکرائی۔ وہاں کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی کپڑا موٹا ہوگا، مگر جب غور سے دیکھا تو وہاں نہایت صفائی سے ٹانکا لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اندر کچھ چھپا رکھا ہو۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے سوئی دھاگا تلاش کیا، پھر احتیاط سے وہ ٹانکا کھولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے ایک پرانی سی تصویر اور تہہ کیا ہوا کاغذ نکلا۔ کاغذ پر صرف ایک پتہ لکھا تھا، جبکہ تصویر میں ایک خوبصورت خاتون کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ تقریباً میری عمر کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف 2 لفظ لکھے تھے، میری امانت، میری سمجھ۔ میں کچھ نہ آیا۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ بچہ کون تھا؟ اور ابا نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپا کر رکھا تھا؟ پوری رات میری آنکھوں میں گزری۔ صبح ہوتے ہی میں وہ تصویر اور پتہ اپنی جیب میں ڈال کر ورکشاپ پہنچ گیا۔ کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اسی تصویر کی طرف جاتا رہا۔ آخر ہمت کر کے میں نے وہ تصویر ورکشاپ کے مالک کو دکھائی۔ جیسے ہی اس کی نظر تصویر پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً ورکشاپ کا دروازہ بند کیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ میں نے ساری بات سنا دی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا، کسی کو فون کیا اور صرف اتنا کہا، وہ لڑکا مل گیا ہے۔ ہاں وہی جس کی برسوں سے تلاش تھی، جلدی پہنچو۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ میرا دل مزید خوفزدہ ہو گیا۔
میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ ورکشاپ سے باہر اچانک ایک کے بعد ایک قیمتی سیاہ گاڑیاں آ کر رکنے لگیں اور چند لمحوں میں پورا علاقہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ورکشاپ کے باہر کھڑی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ساتھ اتنی بڑی گاڑیاں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر گاڑی کے ساتھ وردی میں ملبوس محافظ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے اور ان کے چہروں پر سختی صاف نظر آ رہی تھی۔ ورکشاپ کا مالک فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ چند لمحوں بعد درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور سفید بالوں والا ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا مگر اس کی نظریں صرف مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا اور میرے سامنے آ کر رک گیا۔ کچھ لمحے تک وہ خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے میری پیشانی کو چھوا اور آہستہ سے بولا، بالکل ویسا ہی چہرہ جیسے برسوں پہلے تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور گھبرا کر پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس شخص نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ورکشاپ کے مالک کی طرف دیکھا۔ اس نے احترام سے سر جھکا دیا اور بولا، سر یہ وہی لڑکا ہے، تصویر بھی اسی کے پاس تھی۔ بوڑھے شخص نے گہرا سانس لیا، پھر جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ جب اس نے وہ تصویر میری طرف تصویر کے ساتھ رکھی تو دونوں ایک جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک نئی تھی اور دوسری وقت گزرنے سے زرد ہو چکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ تصویر تمہیں کہاں ملی؟ میں نے بتایا کہ ابا کی واسکٹ کے اندر سے ملی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے دل سے اتر رہا ہو۔ اس نے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، بہت سے سوالوں کے جواب وہاں ملیں گے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس شخص نے نرمی سے کہا، تم فکر مت کرو، آج اگر تم ہمارے ساتھ نہ گئے تو شاید زندگی بھر سچائی سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس کی باتوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میں خاموش ہو گیا۔ ورکشاپ کے مالک نے بھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ میں پہلی بار ایسی قیمتی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نرم نشستیں، ٹھنڈی ہوا اور خاموش ماحول مجھے اور زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ گاڑی شہر سے نکل کر ایک بڑے علاقے میں داخل ہوئی جہاں اونچی دیواروں والی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ آخر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ دروازہ کھلا تو درجنوں ملازم قطار بنا کر کھڑے تھے، جیسے کسی خاص مہمان کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ سب مجھے دیکھ کر احترام سے سر جھکائے رہے تھے۔ مجھے ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں دیواروں پر قیمتی تصاویریں لگی تھیں۔ ہر چیز کسی فلم کی طرح لگ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سیڑھیوں سے ایک عمر رسیدہ خاتون نیچے اتری۔ ان کی نظریں جیسے ہی مجھ پر پڑی، ان کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میرا بچہ، آخر تم مل ہی گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، آپ غلطی کر رہی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ خاتون نے روتے ہوئے اپنے گلے سے ایک لاکٹ اتارا۔ اس میں ایک ننھے بچے کی تصویر تھی۔ جب انہوں نے وہ تصویر میرے سامنے رکھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تصویر میرے بچپن کی تصویر تھی، یا کم از کم بالکل ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران وہی بوڑھا شخص میرے پاس آیا اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتایا جائے۔ اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، برسوں پہلے اس خاندان پر بہت بڑا بحران آیا تھا۔ ہمارے دشمن ہماری جائیداد کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت خاندان کے سب سے چھوٹے وارث کو قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اس لیے ایک قابل اعتماد شخص کو وہ بچہ دے دیا گیا تھا تاکہ وہ کچھ عرصہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد اسے واپس لایا جائے، مگر پھر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ ہم نے برسوں تلاش کی مگر وہ نہ ملا، نہ بچہ۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سنتا رہا، پھر میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہ بچہ تم تھے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے فوراً انکار کیا، نہیں یہ جھوٹ ہے، میرے ابا ایک غریب آدمی تھے، میں انہی کا بیٹا ہوں، آپ لوگ شاید کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں۔ مگر اس شخص نے جیب سے ایک اور تصویر نکالی۔ اس میں میرے ابا ایک نوجوان آدمی کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ نوجوان یہی بوڑھا شخص تھا۔ میری سانس رک گئی کیونکہ تصویر میں ابا مسکرا رہے تھے۔
جب میں نے انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ بوڑھے شخص نے آہستہ سے کہا، تمہارے والد نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں بچایا تھا، مگر پھر کسی وجہ سے انہوں نے تمہیں واپس نہیں کیا۔ ہم نے انہیں کبھی غدار نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی مجبوری ہوگی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے اصل حقیقت صرف ان کی چھوڑی ہوئی امانت نے ہمیں بتائی ہے۔ میرے ذہن میں طوفان برپا ہو رہا تھا۔ اگر یہ سچ تھا تو میری اماں کون تھی؟ وہ عورت کون تھی جس نے مجھے پالا اور جس ابا نے طلاق دی تھی؟ اور تصویر والی خاتون کون تھی؟ انہی سوالوں کے ساتھ میں نے بے اختیار پوچھا، اگر میں واقعی آپ کا کھویا ہوا بچہ ہوں تو میری اماں کہاں ہے؟ میرا سوال سنتے ہی حال میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ سامنے کھڑی عمر رسیدہ خاتون دوبارہ زار و قطار رونے لگیں، جبکہ بوڑھے شخص نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں، جیسے اگلا سچ پہلے سے بھی زیادہ دردناک ہونے والا تھا۔ میرے سوال کے بعد پورا حال خاموش ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر وہ بزرگ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے اور بولے، بیٹا تمہیں مضبوط بننا ہوگا، کیونکہ جو حقیقت تم سننے والے ہو وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے صرف اتنا بتا دیں، میری اماں کہاں ہیں؟ وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ میری آواز سن کر وہ بزرگ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سامنے کھڑی عمر رسیدہ خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری حقیقی ماں ہے۔ اور یہ سنتے ہی میری سانس جیسے رک گئی۔ میں حیرت سے کبھی ان خاتون کو دیکھتا اور کبھی ان بزرگ کو۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، نہیں، میری اماں تو وہ تھی جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا، جنہیں ابا نے طلاق دی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آخر سچ کیا ہے؟ عمر رسیدہ خاتون میرے قریب آئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میرے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا تمہیں میں نے جنم دیا تھا، مگر تمہیں پالنے کا شرف ایک اور عورت کو ملا، کیونکہ تمہاری جان خطرے میں تھی۔ تمہارے والد نے تمہیں بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ہم سب کو زندگیاں بدل دیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر وہ عورت کون تھی جنہیں میں اماں کہتا تھا؟ بزرگ نے جواب دیا، وہ تمہارے والد کے ایک وفادار دوست کی بیوہ تھی۔ تمہارے والد نے ان سے درخواست کی کہ کچھ عرصہ کے لیے تمہیں اپنی اولاد بنا کر رکھیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ تمہیں واپس لے جائیں گے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، دشمن مسلسل تمہاری تلاش میں رہے، اس لیے تمہارے والد نے ساری زندگی خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس راز کو اپنی واسکٹ میں چھپا دیا، تاکہ اگر کبھی وہ نہ رہیں تو تم سچ تک پہنچ سکو۔ اب مجھے اپنے ابا کی ہر خاموشی یاد آنے لگی۔ وہ جب کبھی مجھے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں، مگر وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر آج معلوم ہوا کہ وہ تو میری حفاظت کے لیے اپنی خواہشات بھی قربان کر چکے تھے۔ میں نے فوراً پوچھا، میری وہ اماں کہاں ہیں جنہوں نے مجھے پالا؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر رسیدہ خاتون نے آہستہ سے کہا، وہ زندہ ہے اور آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے کئی سال انہیں تلاش کیا، مگر کامیابی نہ ملی۔ چند دن پہلے ہی ان کا پتہ ملا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ایک لمحے بھی نہ رکا۔ ہم سب فوراً گاڑیوں میں بیٹھ کر اس پتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ وہاں ایک سادہ سا 2 کمروں کا گھر تھا۔ میں دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک کمزار سی عورت جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی میری آہٹ سنی سر اٹھایا، چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں چیخ کر بولا، اماں! وہ تیزی سے اٹھی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بے اختیار رونے لگے۔ وہ میرے بال چومتی جاتی اور کہتی جاتی، میرا بیٹا، مجھے یقین تھا ایک دن تم ضرور واپس آؤ گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بیٹا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہارے ابا نے اپنی پوری زندگی صرف تمہیں بچانے کے لیے قربان کر دی۔ اتنے میں میری حقیقی ماں بھی اندر آئیں۔ دونوں عورتیں ایک دوسروں کے سامنے خاموش کھڑی رہیں۔ پھر اچانک میری پرورش کرنے والی ماں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور کہا، آج میں آپ کی امانت اس کی اصل ماں کو واپس کر رہی ہوں، مگر یہ ہمیشہ میرا بیٹا بھی رہے گا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں دونوں ماؤں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، آج سے میری 2 مائیں ہیں، ایک نے مجھے جنم دیا اور دوسری نے مجھے پالا پوسا۔